پیر کے کہنے پر نومولود کی قبر کھود کے عورت نے قبر سے باہر کر دی. ہوا کیا کہ اس کے بے اولاد تھی, اس عورت کو اولاد نہیں ہوتی تھی. پیر نے کہا تو کسی نو مولود یعنی نیا بچہ جو پیدا ہوا ہو, مر گیا ہو, اس کی قبر کے پاس جا کے اس قبر کو کھود کر کے اس لاش کو باہر کر دے اور اس میں جا کر کے کھڑی ہو کے نہا لے تو تجھے اولاد پیدا ہو جائے گی. وہ ظالم عورت گئی, قبر کھودی اس نے, نو مولود کی جو تازی قبر تھی اس نے اٹھا کے باہر کیا اور اس کے اندر کھڑی ہو کر کے اس نے غسل کیا. کیوں؟ اب اس کو پکڑا گیا, گاؤں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, تناؤ ہیں اور وہ جیل میں ہیں, اور اس کے اوپر بڑے بڑے منسٹروں نے اور سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کیونکہ اس نے یہ کام کیا ہے. ارے اس بیچاری عورت کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ ارے اس پیر کو دو جو تمہارے گھروں کو لوٹتا ہے, تمہاری جیبوں کے اوپر ڈانگے ڈالتا ہے. ان پیروں کو پکڑ پکڑ کے پاگل خانوں میں ڈالو, ان کو بیڑیاں پہناؤ, ان کو قتل کرو, ان کو ختم کرو اس دنیا سے, جو شرک کی کفر کی مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ غریب بیچارے جو عوام جاہل ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں ہے, نہ دین کا پتہ نہ دنیا, کچھ نہیں علم ہے. یہ بھوکے ننگے لوگ, غریب ہمارے ملکوں کے مزدور طبقے کے لوگ جو بیچارے اپنا خون پسینے سے کماتے ہیں, جن کو یہ پیر اپنی جھولیاں بھرتا ہے اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے ان کو گمراہ کرتا ہے, ان کو پکڑو, ان کو ختم کرو. لیکن کیسے ختم کریں گے؟ حضرت نواز شریف کا اب بھی میرے پاس پرچہ آیا ہوا ہے شہادت پرچے کے اندر, اور وہ اس کی فوٹو کاپی ہمارے اندر موجود ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت نواز شریف نے داتا گنج ہجویری کے کمپلیکس کے لیے, اس کے کمپلیکس کے لیے 32 کروڑ روپیہ پاس کیا ہے مزار شریف کی بنانے کے لیے. کتنا کروڑ؟ 32 کروڑ. اور جناب علی, اور ایک اور کمپلیکس بابا کا مزار بنانے کے لیے ایک بزرگ ننگے شاہ ہیں کوئی ہے نا, ان کے گھر تک راستہ بنوایا گیا ہے باقاعدہ قومی خزانہ. میں اپنے ان پاکستانی بھائیوں سے درخواست کروں گا, جو تم یہاں کما کے بھیج رہے ہو نواز شریف صاحب کو, سیاسی بات نہیں ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. اور نواز شریف صاحب مزاروں کی حفاظت کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, تمہاری خون اور پسینے کی کمائیاں. وزیر اعظم کے عقائد کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, لیکن وہ اپنی ذاتی کمائی سے اگر غیر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے گناہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن انہیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ حکمران قوم کی دولت کا امین ہوتا ہے اور قوم کے سامنے اس دولت کا جواب دہ ہوتا ہے. قوم انہیں ہرگز ان فضول خرچیوں کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ لکھیں, عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ان کا خون نچوڑ کر ان سے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف فضول اور لایانی کاموں میں بے درے کروڑوں روپے ضائع کیا جا رہا ہے. یہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں قوم کی خزانوں کو. ان سے پوچھو کوئی یہ مزاروں کے, تو جو حکومت خود مزاروں کی سرپرستی کرے اور ان کو وہ کرے, وہ بیچارے ان جاہل بیچاروں یہ دیکھیں پرجہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کا ثبوت ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ان غریبوں کے کون محافظ ہے سوائے اللہ کے؟ ان کا کوئی محافظ نہیں ہے. مسلمانوں تم خود سدھرو, تم ان مزاروں کو بمبلاش کرو, ان فقیروں پیروں جو بنے ہوئے ہیں دجالاجین, ان سے اس دنیا کو خود صاف کرو. یہ تم حکومتوں کے چکروں میں پڑ کے, یہ حکومتیں یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی ہیں سوائے فقر کے, غربت کے, افلاس کے, ننگا پنی کے, تمہیں کچھ مدد نہیں کر سکتی. تمہارا مدد کرنے والا اللہ ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے طرف کرو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیز, میرے بھائی, میں کہاں تک چلاؤں اور میں کہاں تک اس امت کو جگانے کے لیے, اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے کے لیے مجھے یہ تمام سب کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ اللہ کی قسم بڑا ایزی معاملہ تھا سدھارنے کا, لیکن امت ایسے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. زناکاری, شراب خوری, بدکاری, یہ تمام سب چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی. کیوں؟ یہ سب کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے, پھر بھی وہ کر رہا ہے. لیکن شرک اور کفر اور بدعت ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کا کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. یہ سب سے بڑی بری بیماری ہے. اس لیے اس کو مٹانا یہ سب سے پہلا فریضہ ہونا چاہیے.